جس کا عزم ہو پختہ وہی فدائی ہے، جو پیروان ولایت ہے کربلائی ہے، جہاں کو مقصد کرب و بلا بتا کے جیو، حسین والے ہو تم اپنا سر اٹھا کے جیو۔ نبی ہے، خدا سے پیغام لینے میں اس کا منصب نبوت ہے، یہ پیغام خدا کا لیا ہوا لوگوں تک پہنچانے میں یہ رسول ہے، یہ منصب رسالت ہے۔ بس یہاں کام تمام نہیں ہو گیا، پیغام جو بے حیثیت نبی لیا تھا اور بے حیثیت رسول پہنچایا تھا، اسی نبی نے مکہ میں امامت اور ولایت کا نظام برپا کیا، اور اس پیغام کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے میں یہی نبی، یہی رسول امام ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ کان هو الامام، سید الشہداء کی روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ امام تھے، پس غدیر کے دن جس امامت اور ولایت کا اعلان ہوا تھا، یہ آغاز امامت نہیں تھی، یہ آغاز ولایت نہیں تھا، یہ تسلسل ولایت اور امامت کا پیغام تھا۔ کیوں؟ ختم نبوت ہوئی ہے، ختم امامت نہیں ہوئی، ختم نبوت ہوئی ہے، ختم ولایت نہیں ہوئی۔ ہر زمانہ امامت اور ولایت کے نظام میں زندگی گزارنے کے لیے تشنا ہے، ہر زمانے کو ضرورت ہے۔ پر سید الشہداء یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے نبوت کا بھی اقرار کیا، انہوں نے رسالت کا بھی اقرار کیا، لیکن غدیر میں امامت اور ولایت کے تسلسل کا جو پیغام انہوں نے سنا، اس کی جانب توجہ نہیں دی، اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ غدیر میں آپ نے دیکھا کہ غدیر میں کیا ہوا؟ جیسی اعلان تسلسل ولایت ہوا، چند لوگوں نے بخن بخن کے نعرے لگائے۔ بخن بخن عربی کے اندر مبارکباد کو نہیں کہتے، کیونکہ عرب جب مبارکباد دینا چاہیں ان کے لیے عربی کے اندر خود اپنے لفظ موجود ہیں، بارک اللہ یا تبارک اللہ۔ قرآن نے خود جب خداوند متعال نے یہ خلقت کی، وہاں پہ تبارک اللہ کا لفظ آیا کہ خدا نے خود مبارکباد دی اس خلقت کو۔ جب خلق فرمایا تو ایک مبارکباد قرآن کے اندر آئی کہ عربی کے اندر اپنے لفظ ہیں۔ بخن بخن کہتے ہیں واہ واہ کو، عربی کے اندر یہ لطافت ہے، واہ واہ کو۔ میں آپ سے پوچھوں گا کیا 1400 سال پہلے جس غدیر میں نظام امامت اور ولایت کی حکومت کا اعلان ہوا تھا، وہاں پر بھی چند افراد نے واہ واہ کر کے اپنی ذمہ داری سمجھی، لیکن آیا اس واہ واہ کے بعد وہ حکومت و نظام میں زندگی بھی گزاری؟ 2 مہینے 10 دن بعد اس نظام کی جب باری آئی، اس وقت سب یہ نظام بھول گئے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آج تک جب ہم غدیر کا جشن مناتے ہیں، کیا ہم بھی فقط واہ واہ کر کے نہیں چلے جاتے؟ 1400 سال پہلے جب واہ واہ ہوئی، لوگوں نے اس نظام کو چھوڑا، اور ہم آج بیٹھ کے ان پہ سرزنش بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں پوچھوں گا اس سرزنش کرنے والے سے کہ تو نے کتنی زندگی امامت اور ولایت میں برپا کی؟ کیا غدیر میں بادشاہت کا اعلان ہوا تھا؟ بحرین کا مسلمان بتائے جو تو نے بحرین کے اندر 80% تشیع اتنے سال تک امامت اور ولایت کے بجائے بادشاہت میں زندگی گزارتا رہا، کیا اسے حق پہنچتا ہے یہ ولایت اور امامت پر خوش ہو؟ پاکستان کا عزادار بتائے 70 سال جمہوریت میں زندگی گزارنے والا اور غدیر پہ جشن بنائے، آیا شرم آئے گی اس عزادار کو، اس واہ واہ کرنے والے کو کہ تو نے 70 سال غدیر کے جشن میں جو واہ واہ کی ہے اور 70 سال حسین کے غم میں جو آنسو بہائے ہیں، ان دونوں کا نتیجہ حسین کی حکومت اور نظام کیوں نہیں نکلا؟ ہم جانتے ہیں غدیر میں جمہوریت کا اعلان نہیں کیا تھا، غدیر میں بادشاہت کا اعلان نہیں کیا تھا، غدیر میں شہنشاہیت کا اعلان نہیں کیا تھا، غدیر میں آمریت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پس سید الشہداء کو یہ غم مکہ چڑھواتا ہے۔ یہ اگر فقط ہمارے غم میں غمگین ہو جائیں، ہماری خوشی میں خوشی کا اظہار کریں، لیکن ہمارے مقصد اور ہدف کی جانب نہ ان کے جشن کا رخ ہو نہ ان کے غم کا رخ ہو، تو یہ ساری زندگی چند انفرادی عبادات
اور ہم سے محبت اور نفرت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، لیکن اپنے زمانے کی یزید کو نہیں چھیڑیں گے، اپنے زمانے کی باطل حکومت کے خلاف حرف کہنے سے ڈریں گے۔ یہاں سید الشہداء ایسا غیر معمولی قیام کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس قیام کی نہضت و تحریک جاری رہتی ہے۔ وہ جس کا عزم ہو پختہ وہی فدائی ہے، جو پیروان ولایت ہے کربلائی ہے، جہاں کو مقصد کرب و بلا بتا کے جیو، حسین والے ہو تم اپنا سر اٹھا کے جیو۔